کا جواب اب تک کیا تھا؟ تیرا گناہ بڑا کہ اللہ کی رحمت، گناہ زیادہ کہ آسمان کے ستارے، گناہ زیادہ کہ ریت کے ذرات، رحمت للعالمین۔ روایت کہتی وہ قصہ سناتا رہا، پیغمبر کی آنکھ سے آنسو جاری رہے، اور جب سنا چکا تو جانتے ہیں اس نبی رحمت کا جواب کیا ہے؟ اٹھو یہاں سے، اٹھو یہاں سے، چلے جاؤ، ایسا نہ ہو تیرے اوپر عذاب نازل ہو ان سب کو شامل کر لے۔ اس کے بعد پیغمبر کا ایک فقرہ ہے، کہا تو اس کے لیے، لیکن جملہ ایسا ہے جو قیامت تک کے لیے ہے شاید قانون کا، سن من لا یرحم لا یرحم، جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں فرماتا۔ یہ اس منزل پر پہنچ چکا تھا اس وقت کا عرب، جہاں بیٹی کا وجود ننگ ہے، بیٹی کا وجود عار ہے، بیٹی کا وجود ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ اب آپ سوچیں گے اسلام کہاں گیا؟ ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں جہاں بیٹی کا وجود ذلت کا سبب ہے، بیٹی کا وجود ننگ کا باعث ہے، اس ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو بیٹے سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے بتایا ہے کہ اسلام میں بیٹا کیا ہے، اسلام میں بیٹی کیا ہے۔ صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی کہاں تھی بیٹیاں اور کہاں سے کہاں پہنچایا ہے دین نے؟ جہاں بیٹی کے وجود کو ننگ سمجھا جا رہا، جہاں بیٹی کے وجود کو ذلت کا سبب سمجھا جا رہا، وہاں روایت کیا کہتی ہے؟ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ۔ دیکھیے جنرلی پڑھ دینا کہ رسول اللہ حضرت زہرا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس ماحول میں جہاں بیٹی کا وجود ذلت کا سبب ہے، وہاں پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ اسلام میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، اسلام میں بیٹے کی حیثیت کیا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں؟ صلوات پر جب تک سوچنے دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک آپ ہی سے آشنائی کچھ ہے کیا؟ چھوٹے سب سے کون سے کتنے دن کے ہیں؟ او تو دیر ہو گئی، کوئی نیا آدمی دیکھے تلاش کریں۔ چلیے آپ کے جو ہے وہ فرض کیجئے اللہ نے جو ہے وہ زید کو جڑوا بچے عطا کیے۔ دیکھیے اسلام میں بیٹی کیا ہے، اسلام میں بیٹا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو جڑوا بچے عطا کیے۔ جڑوا مطلب ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، پہلے ایک مثال آپ کو دے دوں۔ دو بچے یہاں بیٹھے ہیں، ایک بچے جیسے میں نے کہا ہے یہاں کہا اٹھا چلو پیچھے، اس کو بیچارے کو ڈانٹ کے پیچھے کر دیا۔ دوسرا بچہ اے بیٹا وہاں کیوں آیا، یہاں آگے تشریف لائیے۔ یہ کبھی کبھی کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ آدمی جو نیت نہیں سمجھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا یہ ٹیکسی ڈرائیور کا لڑکا تھا اس لیے پیچھے چلا گیا، وہ ملیونر کا لڑکا تھا اس لیے وہاں سے یہاں بلایا گیا، یہ تو حال مولویوں کا اس زمانے میں ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھ کو کیا پتا ہے نٹنگم میں کون ٹیکسی چلاتا ہے، کون جو ہے وہ کروڑ پتی ہے۔ میں نے تو ان دونوں بچوں کو اتفاق سے جو ہے وہ کہیں مجلس میں دیکھا تھا، پہچانتا ہوں میں جو ہے کوئنٹری سے مثلا، لندن سے مثلا۔ تو کیا مطلب، میں نے کہا یہ اتنا بدماش ہے، اتنا شرارتی ہے کہ جتنی دیر آگے رہتا اتنی دیر ہم کو ڈسٹرب کرتا رہتا اپنی آنکھوں سے، کبھی ہوٹوں سے، کبھی یوں کبھی ایسے، پورے گھنٹے بھر کی مجلس برباد کرتا ہے، شرارتی ہے۔ کب وہ، میں نے کہا وہ اتنا نیک ہے کہ آپ مجلس کے بعد پوری مجلس اس سے سن لیجئے، عمر دونوں کی ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عمر اور خاندان سے بحث نہیں ہوتی، صلاحیت دیکھ کے بزم میں بلایا جاتا ہے اور صلاحیت دیکھ کے بزم سے اٹھایا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد صلاحیت کی بنیاد پر بزم میں بلایا جائے گا اور صلاحیت کی بنیاد پر بزم سے اٹھایا جائے گا۔ یہ قانون ہے۔ اب آئیے آپ، اللہ نے ان کو جڑوا بچے عطا کیے۔ نام اس لیے نہیں لوں گا کہ بات اندر جائے گی تو ایسا تو ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے بعد میں۔ جڑوا بچے اللہ نے عطا کیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا 5 سال کا ہوا تو بیٹی کئی سال کی ہوئی؟ بیٹا 8 سال کا ہوا تو بیٹی کتنے دن کی ہوئی؟ 8 سال۔ بیٹا 9 سال کا ہوا تو بیٹی کئی سال کی ہوئی؟ 9 سال مکمل ہو گئے۔ 29 شعبان کی پیدائش تھی، 28 شعبان کی۔ ماں نے کہا بیٹی سے بیٹا جلدی سو جاؤ، چاند ہو گیا ہے، کل سے روزے ہیں، تم کو روزہ رکھنا ہے۔
بیٹے نے سوچا کہ بھائی اگر اس پر واجب ہو گیا تو میں بھی تو اسی کی ایج کا ہوں، لہذا مجھ کو بھی جگایا جائے گا۔ لیکن شاید یہ لڑکی ہے جس سے امی نے کہا ہے میں بیٹا ہوں تو مجھ سے پاپا کہیں گے، اور یہاں مصیبت ہے پاپا خود رہے تب نہ کہیں۔ بہرحال بیچارے انتظار میں سو گئے۔ اب جو صبح اٹھی، صبح ہوئی تو معلوم ہوا امی بھی روزے سے، پاپا بھی روزے سے، اور وہ جو بات بالکل برابر کی بہن ہے 10 سال کی 9 سال کی وہ بھی روزے سے، پورے گھر میں سب روزہ ہے، یہی ایک لڑکا باقی ہے جس کا عاشر کیا ہوگا، وہ گرم کر لینا اور پھر اسے نکال کے کوئی توجہ کرے گا۔ تو آدمی 1-2 بار کے بعد پھر اوب جاتا ہے، آخرش برا لگا، آ کے اس نے باپ سے کہا کہ آپ نے مجھ کو کیوں نہیں جگایا روزے کے لیے، میں بھی سحری کرتا، میں بھی روزہ رکھتا۔ باپ نے کہا کہ یار یہ ہم سے مطلب نہیں ہے، جا اپنی اماں سے پوچھو کو بھی جگایا۔ ماں کے پاس آئے، کہنے لگے یہ ہے نا تعصب، آپ عورت تھی اس لیے آپ نے اس کو جگا دیا، سحری کھلا دی، روزہ رکھوا دیا، مجھ کو نہیں جگایا آپ نے۔ تو ماں کا جواب کیا ہے؟ بیٹا ابھی کتنے 9-10 سال کے ہو تم، ابھی تمہارے کھیلنے کے دن ہیں، ابھی کیوں اتنا پریشان، ابھی تمہارے پر روزہ واجب تھوڑی ہے، کھیلو کودو، جب واجب ہوگا تو رکھنا۔ جیسے ہی ماں نے کہا تو بیٹے کا جواب کیا ہوگا؟ میرے کھیلنے کے دن ہیں، اس کے کھیلنے کے دن نہیں ہے، یہ بھی تو اسی ایج کی ہے نا۔ تو ماں کا جواب کیا ہوگا؟ بیٹا میں کیا جواب دوں، اس کو جا کے خدا سے پوچھو، جس عمر میں اللہ مرد کو بچہ سمجھ کے کھیلنے کے قابل کہتا ہے، اسی عمر میں عورت کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے لیے صلوات بر محمد تو اب جب آپ اس انداز سے غور کریں گے اور پھر آپ سے کوئی پوچھے اسلام میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، بیٹے کی حیثیت کیا ہے، کیا جواب ہوگا؟ یہاں تک تو عقلی بات۔ اب آئیے حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ پیغمبر فرماتے ہیں اذا دخل احدکم السوق، تم میں سے کوئی شخص بھی اگر بازار جائے، فاشترى ہدیۃ، اور اپنے بچوں کے لیے ہدیہ اور تحفہ خریدے، گھر لے کر کے آئے، پتہ ہے حکم کیا؟ گھر میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، حکم شریعت کیا معلوم ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب گھر پہ لے کے سامان آؤ اور بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، روایت کہتی فَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ، پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دو پھر بیٹے کے ہاتھ میں دو۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلام میں دین میں جو ہے وہ بیٹے کی حیثیت کیا ہے اور بیٹی کی حیثیت کیا ہے۔ یہ تو روایات، اور خود ان کے عمل پر جب آپ غور کریں گے تو عمل کا اندازہ ہوگا نا۔ پیغمبر کا عمل ہمارے سامنے ہے، کس قدر بیٹی کا احترام کرتے تھے، کس قدر بیٹی سے محبت کرتے تھے۔ ابھی میں نے حدیث نقل کی، کلما دخلت علیہ فاطمہ قام علیہ رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا آتی تھی، پیغمبر اکرم فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں کہ کھڑے ہوتے تھے، روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جھکتے تھے اور فاطمہ کے اس پشت دست کا بوسہ لیتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا، ہٹ جاتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اور اپنی جگہ پر فاطمہ زہرا کو بٹھاتے تھے۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ اس بی بی کی عظمت کا عالم کیا ہے، اس بی بی کی شخصیت کا عالم کیا ہے؟ ایک بیٹی یہ ہے کہ اگر یہ بیٹی نہ ہوتی، اللہ اکبر، تو آج دین کہاں ہوتا؟ یہ پورا دین جو ہے وہ چل رہا ہے بیٹیوں کے اپنی ان کی زحمتوں کی بنیاد پر، چاہے آپ اس کا نام فاطمہ رکھیے، چاہے اس کا نام زینب رکھیے، چاہے اس کا نام سکینہ رکھیے۔ آج یہ دین جو ہمارے پاس ہے یہ بیٹیوں کے مصیبتوں کی بنیاد کے اوپر۔ روایت کہتی ہے اتنا چاہتے تھے رسول اللہ جناب زہرا کو، اتنا چاہتے تھے، روایت کا جملہ سناؤں آپ کو کیا؟ داہنا ہاتھ فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے، بایاں ہاتھ فاطمہ کے سینے پہ رکھتے تھے، اس طریقے سے رسول اللہ اپنی بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگا کے سوتے تھے۔ روایت کہتی ہے جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے نا، بعض روایتوں میں 6 مہینہ ہے، بعض روایتوں میں 9 مہینہ بھی ہے، پیغمبر ڈیلی نماز کے وقت آتے تھے، صبح صبح السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہی عرب جہاں بیٹی کے وجود کو ذلت سمجھا جاتا تھا، وہی پیغمبر ڈیلی، کون سا باپ ایسا جو روز بیٹی کے گھر جائے گا خیریت کے لیے؟
پیغمبر اسلام ڈیلی نماز کے وقت آتے تھے در سیدہ پر اور فاطمہ زہرا کو سلام کرتے تھے. بر سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہم صلی اللہ محمد. یہ موسم نہیں ورنہ میں آگے چلتا شہزادی کے متعلق، اس لیے مگر یہ زمانہ نہیں، تیزی سے آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. یا اگر اللہ نے توفیق دی چلیے کل شہزادی کے اوپر کچھ گفتگو ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ، مگر ابھی نہیں. اس کے بعد آئیے آپ، زمانہ آتا ہے دوسری بیٹی کا کہ اگر وہ بیٹی نہ ہوتی تو آج کربلا ہوتی نہ ہوتی، کربلا کا وجود نہ ہوتا. بلا وجہ امیر المؤمنین نے زینب نام نہیں رکھا ہے. زینب یعنی باپ کی زینت. یہ زینب اگر نہ ہوتی کربلا کا واقعہ کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا، کسی کو خبر نہ ہوتی. آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ بتائیے کربلا غدیر کا واقعہ کب ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا؟ 80,000، 1,00,000، 1,20,000، 1,24,000 ہے نا. اتنے افراد تھے جن کے بیچ پیغمبر نے علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. 1,25,000 کے مجمع میں جو حدیث کہی گئی within a 30 year، مولا ایک کائنات نے پبلک سے تقریر کے دوران تم تھے غدیر میں. یہ علی کے بعد کی بات نہیں ہے، مولا کی زندگی کی بات ہے. تم تھے غدیر میں، تم نے سنا کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. وہ کہتا یا علی حافظہ کام نہیں کر رہا ہے. جس بات کو 1,25,000 کے مجمع میں کہا گیا، علی کی زندگی میں اس بات کا انکار کیا گیا ہے نا. اب آئیے دوسرا، مدینہ دیہات ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا. اس وقت کا سب سے بڑا مدینہ ہی کہلائے جا رسول اللہ رہ رہے ہیں. فاطمہ زہرا کا گھر کسی گاؤں میں نہیں تھا، فاطمہ زہرا کا گھر کسی جنگل میں نہیں تھا، فاطمہ زہرا کا گھر کسی بیابان میں نہیں تھا، مرکز شہر میں ہے، ہارٹ آف سٹی میں ہے، مسجد نبوی کے پڑوس میں ہے فاطمہ زہرا کا گھر. اور اس میں آگ لگا دی گئی، دروازہ جلا دیا گیا. آج کہیے پبلک سے کہ فاطمہ کا دروازہ جلایا گیا، نہیں سمجھ میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاطمہ کا دروازہ کیسے جلاتے ہیں؟ اس وقت کے صحابہ کیا؟ یہ باقاعدہ جوابات دیے جاتے ہیں. جو واقعہ بھرے شہر میں ہوا، ہارٹ آف سٹی میں ہوا، اس کو تو آج انکار کیا جا رہا ہے. جو واقعہ 1,25,000 کے مجمع میں ہوا، اس کا علی کی زندگی میں انکار کیا گیا. کربلا میں کتنے آدمی تھے؟ 72، سب کے سب شہید. بقیہ ادھر آپ لاکھوں کی فوج مان لیجیے، کوئی ایک آدمی یزیدی فوج کا ایسا ہوگا جو واقعہ کربلا کے بعد چاہے گا کہ اس واقعے کو دہرایا جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا. اس کے باوجود غدیر کا انکار ہو رہا ہے، فاطمہ زہرا کے مصیبتوں کا انکار ہو رہا ہے. آج مجلس آدمی کرے یا نہ کرے، حتیٰ کہ اب تو یزید کو ڈھنگ کا بھی کہنے والے لوگ، صالح بھی کہنے والے لوگ پیدا ہونے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی واقعہ کربلا کا انکار نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے کس کی حکمت عملی کام کر رہی ہے کہ آج اتنا دن گزرنے کے باوجود ہمت نہیں کسی کی کہ واقعہ کربلا کا انکار کر دے؟ حکمت کس کی ہے؟ کہ یہ اسی بیٹی کی حکمت ہے جس کا نام زینب ہے. سلام. کیا حکمت ہے؟ میں نے کہا حکمت سب سے بڑی آج آپ کو میں سناؤں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی صاحب جانے والے ہو. زیارت حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی روایت، اللہ نے ہم کو نوازا ہے اور ہم زیارت کو نہ جائیں. امام فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ فلاں آدمی کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے صرف اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ حسین کی زیارت کو ترک کر دیا ہے، تو میں نے غلط نہیں کہا. عرفات کے لیے روایت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز عرفہ نظر کرم کرتا ہے پہلے زوار حسین پر، پھر اپنے گھر والوں پر، پھر حاجیوں پر. معمولی چیز نہیں زیارت حسین سلام اللہ علیہ. اور اسی زیارت کی عظمت ہی کا سبب ہے کہ لوگ اولادیں قربان کر کر کے، ہاتھ کٹوا کٹوا کر کے حسین کی زیارت تو گئے نہیں گئے. آپ بتائیے
ہمارے آپ کے لیے اتنی اہم ہے زیارت، زینب کے لیے حق کس کو زیادہ ہے زیارت حسین کا؟ ہم کو، آپ کو، یا سگی بہن کو، حضرت زینب کو؟ لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ جیسی اجازت ملی کہ ٹھیک ہے آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے چاہیے، روایت کیا کہتی ہے؟ امام سجاد نے کہا ہم پہلے پھوپھی سے بات کریں گے، اور زینب سلام اللہ علیہا کے پاس ہے، پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ جناب زینب کا جواب کیا تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ زیارت کی فضیلت اتنی جب ہے، ارے بیٹا جلدی کرو، میں اپنے بھائی کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، ہے نا، جلدی کرو، سامان سفر تیار کرو، ہم جانا چاہتے ہیں کربلا۔ کسی کتاب میں پڑھا آپ نے کہ زینب نے کہا نہیں فوراً ہم کربلا جائیں گے؟ کسی ذاکر سے آپ نے آج تک سنا کہ آزادی کی خبر سننے کے بعد زینب نے کہا ہم کربلا جائیں گے؟ جواب کیا ہے؟ ان مجلسوں کی عظمت کا احساس کیجیے۔ شہزادی نے فرمایا بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی ہوں، یزید سے کہہ دو پہلے ایک مکان خالی کرا دے کہ جس میں میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ مکان خالی ہوا، ہم آپ تو عشرے کرتے ہیں نا، محرم میں عشرہ آپ نے بھی کیا ہوگا الحمدللہ، مولا قبول کرے، زینب نے عشرہ نہیں کیا۔ روایات میں جو ملتا ہے وہ صرف 7 دن، شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے 7 دن مجلس کیے۔ پتہ ہے اس 7 دن کا اثر کیا ہوا؟ جس وقت یہ قافلہ شام میں